دوستو، صدام حسین نے کویت پر حملہ کیوں کیا؟ یہ بات ہے 1988 کی، جب ایران عراق جنگ ختم ہو چکی تھی۔ طویل جنگ لڑنے کی وجہ سے عراق کی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ جنگ لڑنے کی وجہ سے عراقی فوج طاقتور اور ٹرینڈ تو ہو چکی تھی، لیکن عراقی خزانہ بالکل خالی تھا۔ اس وقت عراق کویت کا تقریباً $10 ارب اور سعودی عرب کا $25 ارب کا مقروض تھا۔ کویتی امیر صدام حسین سے اپنے پیسے واپس مانگتے، انہوں نے الٹا ایک تاریخی مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ کیا تھا؟ میں ہوں ملک عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ملک عبید انفو میں کہ صدام حسین نے کویت پر حملہ کیوں کیا۔ عراق ایران جنگ کے بعد کویت اور عراق ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ ویسے بھی عراق کویت کا مقروض تھا۔ اس دوستی کی فضا میں کویتی امیر نے سوچا کہ کچھ سرحدی معاملات حل کر لیے جائیں۔ انہوں نے صدام حسین کو پیغام بھیجا اور کہا کہ کویت اور عراق کے صدیوں سے آنے والے سرحدی تنازعات کو حل کر لیا جائے۔ صدام حسین نے کویتی امیر کو ایک حیران کن جواب دیا۔ یہ جواب تھا ایبسولوٹلی ناٹ، بالکل نہیں۔ الٹا صدام حسین نے یہ کہنا شروع کر دیا، ہمارے درمیان تو کوئی سرحد ہی نہیں ہے، پورا کا پورا کویت عراق کا حصہ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں صدام حسین نے ایسا کیوں کہا کہ کویت ہمارا حصہ ہے؟ صدام حسین کے سیلفش عنصر نے کویتی امیر کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ لیکن ہمارے لیے دوستو یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ صدام حسین نے آخر یہ بات کہی کیوں۔ اس کی ایک تاریخی وجہ ہے۔ وجہ دوستو یہ ہے کہ جب اوٹمن امپائر سلطنت عثمانیہ قائم تھی، اس وقت کویت کوئی ایک آزاد ریاست یا ملک نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ کویت عراق کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے صدام حسین نے سلطنت عثمانیہ کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے کویت کو کہا کہ کویت تو ہمارا حصہ ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور تک سرحدی معاملات ٹھیک چلتے رہے کویت اور عراق کے۔ پھر سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور پھر یہ چھوٹے بڑے تمام ملک آزاد ہو گئے۔ دوستو، اس کی ایک اور بھی وجہ ہے، عراق نے کویت کو اپنا ملک کیوں کہا۔ دوسری اور سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ 1930 میں عرب صحراؤں کی تپتی ریت کے نیچے تیل کے سمندر دریافت ہو گئے۔ کویت جیسے چھوٹے ملک کی سرزمین کے نیچے دنیا کا چھٹا بڑا تیل کا ذخیرہ دریافت ہو گیا۔ اس تیل کی دریافت اتنی زیادہ تھی، دنیا کا 20% تیل صرف سعودی عرب میں، 11% عراق میں اور 9% ننھے سے ملک کویت میں، اور یہ دنیا کا چھٹا بڑا ذخیرہ کویت میں دریافت ہوا تھا۔ 6th largest oil reserve in the world۔ پھر 1938 میں عراق نے تیل کے ذخائر پر بیٹھے کویت پر اپنا دعویٰ کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اوٹمن امپائر کے دور میں کویت عراق کا حصہ تھا۔ انہوں نے ہر جگہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ تاریخی طور پر دیکھیں تو کویت تو کوئی آزاد ریاست تھی ہی نہیں، کویت تو عراق کا حصہ ہے۔ صدام حسین نے ماضی والا عراق کا موقف کویت کو یاد دلوایا۔ جب صدام حسین سرحدی معاملات حل کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے تو کویتی امیر نے صدام حسین کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ ہمارے $10 ارب جو آپ نے قرض لیا ہوا ہے وہ واپس کریں۔ صدام حسین کے پاس اس وقت دینے کے لیے ایک دمڑی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی صدام حسین یہ ارادہ رکھتے تھے وہ لیا گیا قرض واپس کریں گے۔ صدام حسین نے کویتی امیر جابر صباح کو یہ واضح کہہ دیا کہ ہم سے قرض کی واپسی کی امید نہ رکھی جائے۔ الٹا صدام حسین نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو ایران کے خلاف جنگ لڑی ہے یہ صرف اپنے ملک کے دفاع کے لیے نہیں بلکہ تمام عربوں کے دفاع کے لیے لڑی ہے، یعنی اگر عربوں نے ایران کے خلاف ہماری مدد کی ہے تو کوئی احسان نہیں کیا۔ صدام حسین کا یہ جواب کویت اور سعودی عرب دونوں کے لیے شاکنگ تھا، کیونکہ سعودی عرب نے بھی عراق کو ایران سے جنگ لڑنے کے لیے تقریباً $25 ارب دیے تھے، لیکن سعودی عرب نے تو پیسوں کا جلد مطالبہ نہیں کیا۔ کویتی امیر صدام پر اپنا دباؤ بڑھاتے جا رہے تھے اور ہر مرتبہ صدام انہیں انگوٹھا دکھا رہے تھے۔ پھر کویتی امیر نے صدام کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے 1990 میں UAE کی مدد سے تیل کی سپلائی بہت زیادہ کر دی۔ اس اضافے کی وجہ سے تیل کی قیمتیں $18 فی بیرل سے کم ہو کر $11 فی بیرل رہ گئی۔ تیل کی قیمتوں میں کمی عراق کی معیشت کے لیے جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی۔
دوستو آپ کو یہاں سمجھانے کے لیے میں بات واضح کر دوں، اس وقت عراق کی معیشت صرف تیل کے پیداوار پر ہی چلتی تھی۔ جب کویت نے تیل کی قیمتیں کم کی تو کافی سارے ملک عراق کی بجائے کویت سے سستا تیل خریدنے لگے۔ یہ بات عراق کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، لیکن یہاں کویتی امیر ایک بڑی غلطی کر رہے تھے۔ وہ یہ بات بھول رہے تھے، بھلے صدام کے پاس دینے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں، لیکن ان کے پاس اس وقت بہترین فوج تو تھی۔ صدام حسین نے وہی کیا جس کا ڈر تھا، یعنی اٹیک۔ صدام حسین نے فوری طور پر 1 لاکھ بہترین فوج اور 2000 ٹینک کویت کی سرحد پر کھڑا دی۔ اس کشیدگی کے دوران سعودی عرب نے مداخلت کر دی۔ سعودی عرب نے ان دونوں فریقین کو جدہ میں مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا دیا۔ مذاکرات کے لیے صدام نے اپنے نائب صدر عزت ابراہیم کو جدہ بھیج دیا اور کویت کی طرف سے ولی عہد شہزادہ سعد مذاکرات کی ٹیبل پر آ بیٹھا۔ جلد ہی مذاکرات شروع ہو گئے، جس کا پھر ڈر تھا وہی ہوا، یعنی مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو کر تلخیوں پر ختم ہو گئے۔ جیسے عراقی نمائندہ عزت ابراہیم بغداد لوٹا، کویت کی قسمت کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ 1 اگست 1990 کی درمیانی رات عراقی فوج کویت کے بارڈر کی طرف بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے عراقی بمبار طیارے نمودار ہوئے اور انہوں نے کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بمباری شروع کر دی۔ فضائی حملوں کے ساتھ توپوں کی گنگرج بھی سنائی دینے لگی۔ کویت پر عراق کا اٹیک شروع ہو چکا تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی عراقی فوج نے پورے کویت پر چھا گئی۔ عراقی کمانڈوز ہیلی کاپٹر کے ذریعے کویتی امیر کے محل پر اتر گئے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ وہ کویتی امیر جابر و صبا کو گرفتار کریں گے یا موت کے گھاٹ اتار دیں گے، مگر ہوا یہ کہ کویتی امیر ہوشیار نکلے۔ حملے کی اطلاع انہیں پہلے ہی مل چکی تھی، وہ سعودی عرب کی طرف فرار ہو گئے۔ دوستو آج ہم نے آپ کو عراق اور کویت کی جنگ کی داستان سنائی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد عراق کے ساتھ کیا ہوا تو پھر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے گی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امیر تیمور کون تھا پھر یہاں ٹچ کریں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حزب اللہ تنظیم کتنی طاقتور ہے پھر یہاں ٹچ کریں۔